بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 9ویں تاریخ ہے اور ہم آپ کی خدمت میں قصہ ٹی وی سے اس دعا کی تلاوت اور مختصر سی وضاحت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 9ویں دن معصوم امام پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس انداز میں دعا کرتا ہے۔ یہ دعائیں جو مختلف کتابوں میں نقل ہوئی ہے، آج اس سلسلے کی 9ویں دعا امام معصوم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس انداز میں درخواست کرتے ہیں: اللهم اجعلني فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين۔ 3 فقرات پر مشتمل یہ دعا، جس میں سب سے پہلے فقرے میں فرمایا: پروردگارہ، اپنی اس رحمت کو کہ جو ہر جگہ موجود ہے مجھے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان محترم، اس کی رحمت کے آثار ہر جگہ موجود ہیں، جیسا کہ مولا متقیان بھی ارشاد فرماتے ہیں: اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ یقیناً اس کی رحمت نے پورے عالم کو، پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اور ساری کی ساری مخلوقات اس کی رحمت کے سائے میں اپنے اہداف و مقاصد کی طرف گامزن ہے۔ اگر انسان مومن ہو تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی اس پروردگار عالم کی رحمت سے بہرمند ہوتا ہے اور ہوگا، اور اگر یہ انسان کافر ہو تو اس کی رحمت صرف اور صرف اس دنیا کے اندر اس کے شامل حال ہوگی۔ بس پروردگار عالم کی رحمت 2 طرح کی ہیں، ایک رحمت عام، ایک رحمت خاص۔ رحمت عام وہ رحمت ہے کہ جو تمام کی تمام موجودات جس سے فیض اٹھاتی ہیں، فائدہ اٹھاتی ہیں، بہرمند ہوتی ہیں۔ اور رحمت خاص وہ رحمت ہے کہ جو صرف اور صرف مومن جس سے بہرمند ہوتا ہے۔ خدا نے انسان کو اختیار دیا، انسان اس اختیار سے پروردگار عالم کی اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اپنے فرائض کو انجام دیتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو انجام دینے کے بعد اس کی رحمت خاص اسے اس دنیا کے اندر بھی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی یہ اس کا وہ اپنا اختیاری ایمان ہے، جو اپنے اختیار سے اس نے ایمان کا انتخاب کیا اور اس کے تمام لوازمات کو اپنی زندگی میں اپنایا، خدا کی اطاعت کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آخرت میں اسے ایک اور رحمت پروردگار عالم کی جانب سے نصیب ہوگی۔ بس اس دعا کے اندر
ان دونوں جہانوں کی رحمت کا سوال کیا جا رہا ہے، اور یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں بدبخت ترین ہے وہ شخص کہ جو اس مہینے میں بخشا نہ جائے۔ لہٰذا ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم کی رحمت ہم تک پہنچ سکے۔ وہ کام کیا ہیں؟ میں صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، پروردگار عالم کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، والدین کے ساتھ نیکی، خدا کا ذکر اور استغفار اور اس طرح کی دوسری چیزیں۔ حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر اور اپنے خلق، اپنی اللہ کی خلق پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، پروردگار عالم تم پر رحم کرے گا۔ دوسرا فقرہ فرمایا وَحْدِنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ السَّاطِعَةِ، پروردگارہ مجھے واضح و روشن دلائل کے ذریعے ہدایت فرما۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے بہت ساری دلیلوں کا ذکر کیا، اگر انسان تھوڑی سی ان میں توجہ کرے تو ہدایت پا سکتا ہے، اور پروردگار عالم نے تو یہاں تک کہہ دیا سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم نے اپنی نشانیوں کو آفاق اور تمہارے نفسوں میں دکھایا تاکہ واضح ہو جائے کہ خدا حق ہے۔ اگر کوئی اس کائنات میں یا اپنے نفس میں نگاہ کرے تو اس حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، بشرط کہ غافل نہ ہو۔ تو اس دعا کے اندر یہ چاہا کہ خدا کی نشانیوں کے ذریعے ہم اس کی طرف راغب ہو جائیں، منتقل ہو جائیں، ہماری ہدایت ہو جائے۔ اور عزیزان محترم، نشانیاں بہت ساری ہیں جیسا کہ قرآن کی آیت بھی ہے، لیکن انہی نشانیوں میں ایک واضح اور روشن نشانی وجود محمد و آل محمد ہے، کہ جن کا زیارات اور روایات کے اندر اس عنوان سے تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے پروردگار کی طرف انسان پہنچ سکتا ہے۔ ائمۃ الہدیٰ یا ادلہ علی اللہ۔ اور تیسرا اور آخری فقرہ وَخُذْ بِنَاصِیَتِی إِلیٰ مَرْضَاتِکَ الْجَامِعَةِ، پروردگارہ میری پیشانی کے بال پکڑ کر اپنی رضایت و خوشنودی کی طرف مجھے لے جا۔ ناسیہ آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید میں اور دعاؤں میں بھی اس کلمے کا ذکر ملتا ہے، پیشانی کے بال۔ صدر اسلام میں رواج تھا کہ جب کسی غلام کو اپنا موتی کرنا ہوتا تھا تو اس کی پیشانی کے بال کو پکڑ لیا جاتا تھا، جیسے گھوڑے کی پیشانی کے بال کو پکڑتے ہیں تو وہ رام ہو جاتا، موتی ہو جاتا۔ یہ کنایا تھا اس بات کا کہ وہ شخص کاملاً اس کے اختیار میں ہے جس کے اختیار میں اس کی ناسیہ ہے، جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں یا من بیدہ ناسیتی، اے وہ ذات کہ جس کے اختیار میں میری ناسیہ ہے۔ اب کسی قسم کا اختیار میں نہیں رکھتا، میں تیرے آگے تسلیم ہوں، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پروردگارہ میں تیرے کنٹرول میں ہوں، تو مجھے اپنی رضا و خوشنودی کے طرف لے جا۔ اور آخر میں فرمایا یا عمل المشتاقین، اس محبت کا واسطہ جو تو اپنے بندوں سے کرتا ہے، اے وہ ذات کہ تیرے سب مشتاق بندے تیری ملاقات کی آرزو کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔